آپ کا میزبان رانا محمد شبیب۔ ایک دلچسپ کہانی پاکستانی سیاست پر۔ کہانی بہت شاندار ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کسی بھی ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن سے پہلے اس ملک کی بڑی پارٹیاں اپنے انتخابی منشوروں کا اعلان کرتی ہیں اور اس ملک میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے ایک پالیسی بھی بیان کرتی ہیں۔ لیکن بدقسمت پاکستان اس میں نہ کوئی پالیسی بیان کرتا ہے نہ کچھ بیان کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے بھٹو کو مرے 50 سال ہو گئے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو کنارے لگاتا ہے۔ کوئی میاں دینارے بچن کے میاں واپس آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے کہ تو کوئی 11 فیلڈ کی بات کرتا ہے، کوئی دین کا سہارا لیتا ہے، کوئی فتوے کا سہارا لیتا ہے، لیکن پالیسی بیان کوئی نہیں دیتا۔ اسی حوالے سے پاکستانی سیاست کے بارے میں ایک کہانی جو انتہائی دلچسپ اور پاکستانی جو سیاست ہے اس کا ایک تجزیہ پیش کرتی ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بازار لگا ہوا تھا، مختلف لوگ اپنی چیزیں فروخت کر رہے تھے، آواز لگانے والے آواز لگا رہے تھے۔ تو اسی بازار میں ایک غریب کسان آواز لگا رہا تھا کہ گدھا لے لو، گدھا لے لو، انتہائی اعلیٰ قسم کا گدھا لے لو۔ تو اس بازار سے بادشاہ کا گزر ہوا تو بادشاہ بھی اس کا کسان کی طرف مخاطب ہوا۔ وہ پوچھنے لگا کہ یہ گدھا کتنے کا ہے؟ تو کسان نے کہا کہ یہ 500 دینار کا۔ بادشاہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہا کہ انتہائی لاغر اور کمزور گدھے کا آپ اتنے مہنگے دام مانگ رہے ہیں، تو اس میں کیا خاصیت ہے؟ تو کسان نے کہا کہ یہ گدھا ایسا ہے کہ اس پر کوئی اگر سوار ہوتا ہے تو اس کو مقدس مقامات نظر آنے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ کی بات سچ ہوئی تو میں یہ گدھا 1,00,000 دینار کا خرید لوں گا، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو میں آپ کا سر اڑا دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس پر کسان بڑا پریشان ہوا لیکن حاضر دماغ تھا۔ اس نے کہا کہ اس پر جو سوار ہوتا ہے وہ گنہگار نہیں ہونا چاہیے، نیک انسان ہونا چاہیے، اس کو نظر آئے گی، اور وہ حرامی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک باپ کی اولاد ہونا چاہیے۔ یہ دونوں اگر اس میں خاصیت ہوں گی تو اس کو مقدس مقامات نظر آئیں گے، اگر نہیں تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وزیر طیش میں آیا اور اس نے کہا کہ چل ہم ایک باپ کی اولاد ہے، میں حرامی نہیں ہوں، میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گدھے پر سوار ہو گیا، لیکن نظر کیا آنا تھا؟ کچھ بھی نظر نہیں آنا تھا۔ جب وزیر گدھے پر سوار ہوا تو وزیر سوچنے لگا کہ اب میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی تو میری بڑی انسلٹ ہوگی۔ تو وزیر نے انسلٹ سے بچنے کی خاطر آواز لگانا شروع کر دی، بادشاہ وہ دیکھو مقدس مقامات نظر آ رہے ہیں، بڑے ہی اعلیٰ قسم کا گدھا ہے، بڑی کرامات ہیں گدھے کی، دیکھو مقدس مقامات نظر آ رہے ہیں۔ وزیر کی یہ بات سننے دے، بادشاہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وزیر کو جھٹکے سے نیچے اتارا اور کہا کہ چلو اتر، میں سوار ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مقدس مقامات۔ بادشاہ جب گدھے پر چڑھا تو بادشاہ کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ اگر میں نے
یہ کہا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو میری بڑی انسلٹ ہوگی۔ تو بادشاہ نے بھی کہا کہ بڑا کرامات والا گدھا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھے تو اور بھی بہت زیادہ مقدس مقامات نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کی یہ بات بادشاہ کو یہ بات کہنا تھی کہ عوام گدھے کے پر ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چوم رہا ہے، کوئی گدھے کے بال پاڑ رہا ہے کرامات کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہی حال ہماری پاکستانی عوام کا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مسلط کر دیا جاتا ہے اور نعرہ لگا دیا جاتا ہے بڑی کرامات والا ہے، یہ ملک کی معیشت ٹھیک کر دے گا، فلاں کر دے گا، یہ اس طرح ہے تو یہ اس طرح ہے، تو عوام ٹوٹ پڑتی ہے اس کے نعرے لگانے۔ عوام سوچتی نہیں یہ تو گدھا ہے، عوام اپنی عقل سے نہیں سوچتی، بس ان کو ایک گدھے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور ہم اس کو تبرک کے طور پر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہر 5 سال بعد یا 3 سال بعد یہی ڈرامہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم اس کو ایسے ہی جو ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے اوپر ہر 5 سال بعد 3 سال پر نیا گدھا سوار کر دیتی ہے، اور ہم بے عقل عوام، لاشعوری عوام بغیر سوچے سمجھے اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں، اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس الیکشن میں آپ سوچیں سمجھیں، نظریہ پاکستان کی بہتری کے لیے اچھے لوگوں کو سلیکٹ کیجیے۔ جاتے جاتے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا میزبان رانا محمد شبیر۔